اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو اس کے لیے ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ نسخہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کرنے لگیں تو اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دعا احدکم لاخیہ بظہر الغیب قال الملک المؤکل آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین، یعنی اللہ اس دعا کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیز عطا فرمائے جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا قبول کر لے تو جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں اپنے لیے، وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو مانگیں گے ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز بنا مانگے ہی عطا کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خیر الامہ اسی لیے قرار دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم صرف اپنی فکر نہیں کرتے بلکہ دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر کرتے ہو۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دعا میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولتا، جب وہ دعا کرنے بیٹھتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اور ایک اور پہلو سے اس کو ہم اگر دیکھیں تو کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ اصل میں اس کی ایک مدد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا بھی یہ اس کے لیے ایک مدد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنے دوسرے مسلمانوں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بنا مانگے کے ہی عطا کرے گا۔ ہمارے ہاں ایک رسمی طور پر جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو رخصت ہوتے وقت یہ کہا تو جاتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن یہ صرف ایک رسم ہی رہ گئی ہے۔ جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اپنے مسلمانوں کو۔ تو مسلمان بھائیوں کو بھی ہم نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت سے نواز دے۔